ما بعد بیان کے SOPs جو ہیں وہ بیان ہو چکے ہیں کئی مرتبہ انہی دنوں میں شروع کی. ایک تو سونا نہیں ہے اور دوسرا وظیفہ اور تسبیح نہیں پڑھنی. ہمتاً متوجہ ہو کر کے بیان سننا ہے دونوں کانوں سے، اور پتھر بن کر کے بھی نہیں بیٹھنا کہ پتہ نہ چلے کہ یہ سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا، متاثر ہو رہا ہے یا متاثر نہیں ہو رہا. یہ سارے SOPs بیان کے SOPs ہیں. یہ ان 3-4 دنوں میں بار بار مختلف طریقوں سے بیان ہو چکے ہیں. اور مسئلہ اصل بیان کرنا تھا لباس کے اسلامی اصول اور شرعی اصول کہ ایک مسلمان کا لباس کیسا ہونا چاہیے. اس کے لیے جتنی تمہیدی باتیں تھیں وہ تقریباً ساری بیان ہو چکی ہیں. جمعرات والے دن یہ مسئلہ شروع کیا تھا تو ابھی اس کی ابتدائی تھی کہ پھر کل جمعہ آ گیا. اسلامی جو لباس ہے نا، اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے اس کی کوئی خاص شکل متعین اور لازم نہیں کی کہ بس اس شکل کا، جیسے سیکورٹی والوں کا لباس ہے یا فوجیوں کا، پولیس والوں کا، ایسا کوئی لباس مسلمان کے لیے متعین نہیں کیا. ہر علاقے کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، گرمی سردی سے کا لحاظ کر کے ہر جگہ وہ لباس مسلمان پہن سکتا ہے. لیکن بالکل آزاد بھی نہیں چھوڑا، بالکل آزاد بھی نہیں ہے. اس کے لیے کچھ اصول اور ضابطے مقرر کیے ہیں. ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے ہر آدمی جو ہے نا جو لباس پہننا چاہے وہ لباس پہن سکتا. اب وہ اصول کتنے ہیں؟ وہ تقریباً 4 اصول قرآن و حدیث سے مستنبط ہوتے ہیں. اس دن میں نے آیت پڑھی تھی یا بنی آدم، یہ سورہ اعراف کے 3 رکوع کی پہلی آیت ہے. یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. اور اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. جیسے آسمان سے اتاری ہوئی چیز میں انسان کی کسی اس کو دخل، کوشش کو دخل نہیں. اسی طرح لباس کی جو بنیاد ہے نا، اون اور کپاس روئی، اس میں کسی انسان کی سعی اور کوشش کو دخل نہیں. یہ اللہ نے پیدا کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے انسانوں کو دماغ دیا، دل دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دیں، اور پھر انہوں نے اپنی ان طاقتوں کو استعمال کر کے مختلف طریقوں سے لباس کیا کر لیے، بنا لیے. تو اس لیے قد انزلنا فرمایا، جیسے قد انزلنا الحدید فرمایا، لوہا ہم نے اتارا. حالانکہ لوہا آسمان سے نہیں اترا، وہ تو زمین سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیدا کرنے میں اللہ پاک کی قدرت ہی ہے، ورنہ بندوں کے اختیار کی بات نہیں. یہی مسئلہ لباس کا بھی ہے. بہرحال ارشاد فرمایا ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. یواری سوآتکم، وہ لباس تمہارے شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے. یہ جو جملہ ہے نا، اس سے لباس کا، اسلامی لباس کا پہلا اصول یہ ثابت ہوا کہ لباس وہ ہے، اور مسلمان کا لباس اور اسلامی لباس کہلانے کا مستحق وہ لباس ہے جو سطر کو ڈھانپ لے. مرد اور عورت دونوں کے لیے اللہ پاک نے الگ الگ سطر کے حصے مقرر فرمائے. مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے، یہ حصہ ایسا ہے کہ اس کو کسی کے سامنے
ننگا کرنا اس کی شرعاً گنجائش نہیں. مرد کے سامنے بھی اپنا یہ حصہ ننگا نہیں کر سکتا. تنہائی میں خلوت میں اس کی گنجائش ہے. الگ تھلگ ہو کمرے میں تو کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے، لباس بدلنا ہے یا باتھ روم میں جانا ہے، پھر اس کی گنجائش ہے، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے. لیکن عام حالات میں ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ یہ مرد کا ایسا حصہ ہے جس کو سطر کہتے ہیں. اس کا چھپانا اس کے اوپر فرض ہے. اور عجیب بات لکھی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض جو مسلمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز روزے کا بھی نہیں ہے. سب سے پہلا فرض جو ہے نا وہ سطر پوشی ہے. جب کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کی طرف یہ اللہ کا حکم متوجہ ہے کہ تم اپنے اس سطر کو جو ہے نا وہ کیا کر لو، ڈھانپ. بغیر کسی مجبوری کے اس حصے کا کھولنا کسی انسان کے سامنے، مرد کے سامنے بھی جائز نہیں. اور عورت جو ہے نا اس کا سطر چہرہ یہ نکال کر اور یہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں پونچوں سے آگے یہ نکال کر اور یہ جو پاؤں ہے نا ٹخنوں سے نیچے یہ نکال کر یہ 3 چیزوں کا استثناء کر کے باقی پوری عورت سر تا پا وہ سارے کا سارا کیا ہے، سطر ہے. سارے کا سارا کیا ہے بھائی، سطر ہے. عورت کو عورت کہتی اس لیے ہے، عورت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب چھپانے کی چیز ہے، تو وہ پوری کی پوری چھپانے والی ہے. عورتوں کو ہم کیا کہتے ہیں بھی عربی زبان میں، مستورات. مستورات کا معنی عربی زبان میں کیا ہے، چھپائی ہوئی. اب ساری کی ساری کیا ہے، مکشوفات. اب مستورات نہیں ہے، اب تو وہ کیا ہے، ساری کی ساری مکشوفات. یہ عورت کا پورے کا پورا کیا ہے، سطر ہے. اور یہ وہ سطر ہے جس کا کسی بھی حال میں کھولنا جائز نہیں ہے. نماز میں اگر ناف سے لے کر گھٹنوں تک کسی مرد کا حصہ کھل گیا اور اتنی مقدار کھلا رہا، اتنی مرتبہ 3 مرتبہ آدمی کیا کہتا ہے بھائی، تسبیح کہتا ہے سبحان اللہ، تو اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ ضروری ہے. اب ضروری ہونے کا کیا مطلب ہے بھی، اس میں فرض نماز کا ادا ہو جائے. اب یہ مطلب نہیں کہ کل سارے لنگوٹے پہن کر کے آ جائیں. اس پر بھی آگے انشاءاللہ میں بات، اگر دن ہوئے نا تو اس پر بھی بات کرنی آگے. اللہ پاک نے انہی آیات میں، اسی رکوع کی آخری آیت ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد. نماز کے لیے جب مسجد میں آؤ تو خوبصورت لباس پہن کر. پہلوانوں والا پہلوان کشتی کر رہے ہیں بھائی، نماز پڑھنے آ گئے، ایسا لباس. یہ وہ حصہ ہے کہ جس کا چھپانا فرض ہے، آداب میں نہیں ہے. فرض ہے کہ اگر یہ خدا نخواستہ ننگا ہوا تو نماز نہیں ہوگی، اور یہ کجا ہوا ڈھکا ہوا تو پھر فرض ادا ہو جائے گا. گھٹنے شامل ہونے چاہیے. ہاں، ناک اور گھٹنے یہ اس میں داخل ہے نا، سطر میں داخل. ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ سارا حصہ بندے کا کیا ہونا چاہیے، ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اور عورت کا جو ہے نا، یہ جو بتلایا ہے نا عورت کے لیے، تو اس کا چہرہ اور ہتھیلیاں اور پاؤں یہ اس کا سطر نماز کا سطر ہے. کہ اس کا چہرہ کھلا ہو، ہتھیلیاں کھلی ہو، پاؤں کھلے ہو، تو اس کی نماز ہو جاتی. باقی اس کا جو حجاب ہے نا، پردہ جس کو کہتے ہیں چہرے کا، گھر سے باہر نکلے گی تو وہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے ثابت ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اور نصوص سے ثابت ہے. وہ تو ظاہر بات ہے پردہ لٹکا کر کے نکلے گی. لیکن گھر میں جب نماز، گھر میں بھی جب نماز پڑھے، کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا اس کو، الگ کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے، تب بھی اس کا صرف چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں ننگے ہونے چاہیے. اور باقی اس کا جو سارا سطر ہے، اگر سینہ اس کا کھلا ہوا ہے
سر پر دوپٹہ نہیں ہے خدا نخواستہ، یا جو ہے نا سلوار پنڈلیوں تک ہے جیسا کہ آج کل رواج ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں آئی سمجھ میں؟ تو یہ مرد اور عورت دونوں کا کیا ہے؟ سطر ہے. اور لباس کا پہلا اصول یہ ہے کہ لباس وہ ہے جو اس سطر کو ڈھانپنے والا ہو. اگر لباس سطر کو ڈھانپ نہیں رہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لباس کا جو مقصد ہے نا وہ پورا نہیں ہو رہا. اگر یہ ایسی مسجد کے حال کو ٹھنڈا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کا مقصد پورا نہیں ہو رہا. لباس کا یہی مقصد ہے. تو یہ جو خاص حصہ ہے یہ بامر مجبوری، شرم بامر مجبوری بیماری کی شکل میں کسی دوسرے کے سامنے کھولنا، اس کی شرم گنجائش ہے اور یہ احادیث سے ثابت ہے. اب آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ فقہ قرآن و حدیث سے کوئی الگ چیز ہے. فقہ قرآن و حدیث سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی گہرائی کے اندر جو چھپے ہوئے مسائل ہیں ان کو ظاہر کر دینا ایسے فقہ کے اصولوں کی روشنی میں، اس کا نام فقہ. اب غور سے سمجھو، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تقاضے کے لیے تشریف لے جاتے، اذا اراد الحاجۃ، جب تقاضے کے لیے تشریف لے جاتے باہر، تو آپ اپنی چادر مبارک اٹھا لیتے، نہیں اٹھاتے جب تک کہ حتی یدنو من الارض، زمین کے بالکل قریب پہنچ جاتے. حدیث بالکل مختصر ہے. عام پڑھنے والا کسی اردو کی کتاب میں یہ حدیث پڑھے گا تو اس کے خیال میں بھی کوئی بات نہیں آئے گی. بس دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عادت بیان ہو رہی ہے کہ جب آپ تقاضے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اپنی چادر مبارک زمین کے قریب پہنچ کر کے اٹھاتے تھے. اس سے فقہا نے فقہ کے 2 اصول مستنبط کیے ہیں اور ہر ایک اصول کے نیچے سینکڑوں جزیات ہیں. پہلا اصول یہ مستنبط کیا ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، مجبوری کی شکل میں حرام کام جو ہوتا ہے نا، اضطراری کیفیت میں، مجبوری کی کیفیت میں حرام کام کی بھی گنجائش نکلتی ہے، اس کی بھی. اب سطر کھولنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. سطر کھولنا کیا ہے بھائی؟ حرام ہے. اور قضائے حاجت اور تقاضا کرنا یہ کیا ہے؟ مجبوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے اپنا سطر کھولا ہے زمین کے قریب پہنچ کر. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایسی شدید مجبوری جس کے بغیر کوئی گنجائش نہ ہو تو آدمی جو ہے نا اپنا سطر کیا کر سکتا ہے؟ حرام کام کا ارتکاب کر سکتا ہے. جسے اگر آدمی مر رہا ہے بھائی اور حرام کا ہی لقمہ سامنے پڑا ہے تو جان بچانے کے لیے وہ لقمہ منہ میں ڈال سکتا ہے. دوسرا اصول حتیٰ یا ایک تو آپ نے کپڑا اٹھایا، یہ پہلا اصول کپڑا اٹھانے سے مستنبط ہوا اور اس کے نیچے سینکڑوں جزیات ہیں، ابھی وقت نہیں کہ ان کی میں مثالیں دوں. دوسرا آپ نے زمین کے قریب پہنچ کر کے اٹھایا. اس سے بھی فقہا نے ایک ضابطہ، ایک قانون، ایک اصول مستنبط کیا ہے، الضروری یتقدر بقدر الضرورہ. کیا مطلب؟ کہ جو حرام کام کسی مجبوری کی وجہ سے جائز ہوگا تو وہ اتنا ہی جائز ہوگا جتنی کیا ہے؟ مجبوری. مجبوری کی حد کو پھلانگنا نہیں ہے. آپ نے کپڑا پہلے نہیں اٹھایا اس لیے کہ پہلے مجبوری نہیں تھی. زمین کے قریب پہنچ کر کے جب آپ نے کپڑا اٹھایا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ الضروری یتقدر بقدر ضرورہ، جو کام حرام ہو اور کسی مجبوری کی وجہ سے آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں
تو بس بھائی اتنی گنجائش ہے جتنی مجبوری. مثال کے طور پر آپ جو ہے نا آپ بھوک سے مر رہے ہیں اور ایک لقمے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے. حرام مردار، وہ مردار آپ جو ہے نا صرف ایک لقمہ ہی پھر کھا سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ پیٹ بھر کر کے کھانا شروع کر دیں، دوسرا لقمہ بھی پھر تیسرا بھی پھر چوتھا. یا جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، عورت کا یا مرد کا، وہاں تھوڑا نکل آیا، یا اور کوئی ایسا مجبوری کا مسئلہ ہے ولادت کا، تو وہ حصہ دوسروں کے سامنے کھولا جا سکتا ہے، لیکن اتنا ہی کھولا جا سکتا ہے جتنی مجبوری ہے. اور وہی دیکھ سکتے ہیں جن کے لیے مجبوری ہے. اے نہیں کہ ڈاکٹر کا پورا پیدل چارپائی کے آس پاس کیا ہو دیکھ رہا. آئی بات سمجھ میں؟ اور جتنی دیر ہے اتنی دیر. تو یہ سارے ضابطے فقہ کے کہاں سے ثابت ہوئے؟ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث ہے کہ آپ تقاضے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی چادر مبارک اٹھائی اور زمین کے قریب پہنچ کر کے اٹھائی. یہ ہے دو اصول، لیکن یہ ڈاکٹری اور میڈیکل کی لائن کے اور یہ شادی کی لائن کے اور کئی لائنوں کے سینکڑوں جزیات اس کے نیچے جو ہے نا وہ کیا ہے. آئی سمجھ میں؟ آج ثابت صاحب ایس او پیز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ایس او پیز کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے ورنہ جو ہے نا پولیس آ جائے گی. اچھا چلو میں مانتا ہوں کہ مجھے غلطی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے نا، آنکھاں دھیر نہیں تو سمجھاواں، آنکھاں دھیر نہیں سمجھاواں نون. آپ سے جو کہ بے تکلفی ہے تو نام آپ کا لے کے ڈرا میں دوسروں کو لاؤں گی. اب کتنے جاری رکھیں. بات دوسری طرف چلی گئی. تو اسلامی لباس کا بھی پہلا اصول کیا ہوا؟ پہلا اصول یہ ہے کہ وہ لباس ایسا ہو جو ساتر ہو، آدمی کے شرم کی جو جگہ ہیں ان کو چھپانے والا ہو. مرد کا الگ حصہ ہے، عورت پوری کا پوری. جو لباس چھپا نہیں سکتا تو وہ اسلامی لباس کہلانے کے قابل نہیں. حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے جو فتنے بیان کیے، ان فتنوں میں ایک فتنہ عورتوں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور وہ آج کل مردوں پر بھی فٹ آ رہا. وہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتیں ایسی آئیں گی کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت. اس طرح کے الفاظ. کاسیات عاریات، ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہن کر کے بھی ننگی ہوں. کپڑے پہن کر کے بھی کیا ہوں گی؟ ننگی ہوں گی. مائلات ممیلات، اور خود بھی غیر محرم مردوں کی طرف میلان کرنے والی ہوں گی، اور ان کو بھی مختلف طریقوں سے اپنی طرف مائل کریں گی. اور ان کے سر کے بال پختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں. محدثین حیران ہیں کہ 1400 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا، اور اب وہ زمانہ آ گیا عورتوں کے بال ایسے ہیں. اور اگلی بات بڑی عجیب آپ نے فرمائی. اگلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ تخت کے اوپر بیٹھ کر کے آئیں گی اور مسجدوں کے دروازوں پر آ کر کے اترے گی. آج کل ماڈرن علاقوں میں ساری عورتیں گاڑیوں کے اوپر آ کر کے مسجد کے دروازے پر اترتی ہیں، داخل ہو جاتی ہیں. یہ 1400 سال پہلے آپ ارشاد فرما رہے ہیں. بہرحال پہلا جملہ جو آپ نے فرمایا نا، کاسیات عاریات، کپڑے پہن کر کے بھی ننگی ہوگی.
محدثین نے اس جملے کے 3 مطلب بیان کیے کہ کپڑے پہن کر کے بندہ ننگا کب ہوتا ہے بھائی؟ کپڑے بھی پہنے ننگا بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کپڑے پہن کر کے ننگا ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ لباس اتنا چھوٹا ہے کہ جو سطر والا حصہ ہے اس کو پوری طرح نہیں ڈھانپ رہا۔ مرد کا ناک سے لے کر کے گھٹنوں تک کی پورا حصہ جو ہے نا یہ سطر میں داخل ہے۔ اب اس نے جانگیا پہنا ہوا ہے پہلوانوں والا، یا واک کرتے کرتے کاچھا پہنا ہوا ہے، وہ بھی کاچھا گھٹنوں سے اوپر ہے، آدھی گھٹنے اور رانے ننگے ہو رہی ہیں، یا ناف سے نیچے جو ہے نا اس کی پینٹ چلی گئی ہے، یا عورتوں نے جو لباس پہنا ہوا ہے ان کا سینہ ننگا ہے، ان کے بازو ننگے ہیں، یہ ان کی کلائیاں ننگی ہیں، اور ان کی جو ہے نا پنڈلیوں تک جو ہے نا سلواریں ہیں، اور وہ سلواریں جو ہے نا وہ پنڈلیاں آدھی ان کی ننگی ہیں۔ تو جو سلوار جو لباس چھوٹا ہے اور ناقص لباس ہے وہ پھر لباس اسلامی لباس کہلانے کے قابل نہیں، وہ تو مقصد پورا نہیں کر رہا نا بھائی۔ تو وہ عورت اور وہ مرد وہ لباس پہن کر کے بھی کیا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے لباس پہن کر کے ننگا ہونے کی کہ وہ اتنا باریک لباس ہے کہ کہنے کو تو لباس ہے لیکن اندر کا پورا جسم جو ہے نا نمایاں کیا کرتا ہے، نظر آتا ہے۔ آپ کو یقیناً اس سے واسطہ ہے، اسی سوسائٹی، اسی معاشرے اور اسی زمانے کے ہم ہیں سارے۔ اب ہماری بچیاں جو ہے نا وہ بعض کرتے ایسے بنے ہوتے ہیں نا، یہ پورا ان کا وہ یہاں تک ہوتا ہے بالکل باریک جالی والا، اور یہ اندر سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ بچیوں کا بھی ہوتا ہے، بڑی بھی پہنتی۔ اور تیسری جو صورت ہے نا لباس پہن کر کے ننگا ہونے کی، بزرگوں نے اس لباس کو کہا ہے ننگا پہناوا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ننگا پہناوا۔ تیسری صورت لباس پہن کر کے ننگا ہونے کی یہ ہے کہ وہ لباس ہے تو موٹا بے شک، لیکن اتنا چست اور فٹ ہے جسم کے اوپر کہ جسم کے نیچے والا جو ابھار ہے، بناوٹ ہے، وہ پوری کی پوری نظر آتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہماری بچیاں، ہماری مائیں بہنیں وہ جو پہن رہی ہیں آج کل وہ چست پاجامہ جس کو کہتے ہیں، اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ عورتوں نے، مردوں نے بھی، بچوں نے ہمارے، ابھی آج بھی میں دیکھ رہا تھا ایک کالے لباس والا ہمارے جاننے والا ہی، میں نام نہیں لیتا ہوں، آیا تو اس نے چست پاجامہ پہنا ہوا تھا، اور اس کو جو ہے نا ایسا اوپر سے چست تک ایسے بھی نہیں کر سکتا تھا، یہ نیچے سے اس نے فولڈ کی اس کو۔ تو بھائی خدا سے ڈرو، اللہ پاک سے ڈرو، تم اپنی بیوی بچوں عورتوں کے سامنے بالکل کیا ہو گئے ہو، بزدل ہو گئے ہو، بچھ گئے ہو، وہ تمہارے اوپر کیا آ گئے ہیں، غالب آ گئے ہیں، جو چاہیں وہ کرتے ہیں، مجال ہے کہ تم ہل جل سکو، اس لیے کہ تم نے دینداری کا ماحول نہیں بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس انسان پر رحم فرمائے جو گھر میں کوڑا لٹکائے رکھتا ہے۔ کوڑا لٹکانے کا مطلب یہ نہیں کہ کوڑا برساتا بھی ہے، کوڑا لٹکائے رکھتا ہے مطلب یہ ہے کہ بچوں کو خطرہ ہوتا ہے، کبھی ڈانٹ پلا دی تو کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی، ایک آدھا وقت پھینک بھی دیا۔ بچیاں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کو بھی ابھی سے عادی بنایا جا رہا ہے اس تنگ پاجامہ پہنانے کا۔ اب اسی کے اوپر قیاس کر لو، پینٹ کا مسئلہ آگے بھی آئے گا، ایسی پینٹ جو اتنی چست ہو کہ اس سے آدمی کا جو ہے نا جسم کا نیچے والا حصہ اور یہ جو ابھار ہے یہ پورا نظر آ رہا ہے، تو ایسی چست پینٹ جو ہے نا وہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے اس لباس میں ہے کہ آدمی لباس پہن کر کے بھی ننگا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں کئی خامیاں، تو ٹخنے اس میں ننگے ہوتے ہیں،
اس میں ٹخنے ننگے ہوتے ہیں، ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو ٹخنے جو ڈھکے ہوئے ہوں تو یہ بھی شریعت میں کیا ہے، ناجائز اور حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے ٹخنوں کو ڈھانک کر کے رکھنا، اسی مضمون میں کہیں آخر میں یہ مسئلہ بھی آئے گا۔ تو بھائی یہ لباس کا پہلا اصول ہے، اسلامی لباس وہ کہلانے کے مستحق ہے جو انسان مرد اور عورت کے سطر کے حصوں کو صحیح معنوں میں چھپانے والا ہو۔ جو لباس چھپا نہیں رہا وہ لباس کہلانے کے قابل نہیں، وہ ایک مسلمان کا لباس نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ دوسرا کل اس طریقے سے